کیا کرتے ہیں آپ ابا جی؟ کتنی دفعہ آپ کو منع کیا ہے، سڑوکے مار مار کر چائے مت پیا کریں۔ رابعہ رابعہ کہاں ہو؟ غصے سے میں نے بیوی کو آواز دی۔ وہ بیچاری گھبرا کر دوڑی چلی آئی۔ شام کو کمال آئے گا، اچھی سی چائے کا انتظام کر لینا۔ اور ہاں ابا جی، انہیں ان کے کمرے میں چائے دینا، ڈبو ڈبو کر بسکٹ کھانے سے بھی باز نہیں آتے۔ حد کرتے ہیں آپ بھی۔ ابا جی سن رہے تھے۔ رابعہ نے ناگواری سے کہا۔ وہ ابا جی سے بہت محبت کرتی تھی۔ شرمندگی سے مڑتا ان کا مضطرب وجود میں نے دیکھا ہی نہیں۔ کمال سے میری دوستی زیادہ پرانی نہیں تھی، کچھ عرصہ پہلے ہی اس کا تبادلہ میرے دفتر میں ہوا تھا۔ اللہ کے اپنے کام ہیں اور اپنے ہی بندوبست۔ شام کو کمال آیا، ساتھ میں اس کے والد صاحب بھی تھے۔ یار میں شام زیادہ تر اپنے ابا جی کے ساتھ ہی گزارا کرتا ہوں۔ آج گھر میں بھی کوئی نہیں تھا تو سوچا انہیں ساتھ لے چلتا ہوں۔ کیوں نہیں، بہت خوشی ہوئی۔ اچھا کیا یار، میں نے کہا۔ کی حال ہے برخودار؟ میرے کندھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ شکر ہے اللہ کا، کہتے ہوئے میں ان کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھک میں چلا آیا۔ سفید داڑھی، نورانی چہرے والے شفیق بزرگ، پہلا تاثر مجھ پر یہی پڑا۔ صوفے پر بیٹھ کر ابا جی نے بڑے آرام سے ٹانگیں اوپر کیں اور آلتی پالتی مار کر بیٹھے۔ میں اپنی ناگواری چھپاتے ہوئے میں نے دیکھا کمال نے جھٹ آگے بڑھ کر ان کی ٹانگیں اوپر کرنے میں ان کی مدد کی۔ اوہ کتنا شرمندہ کرواتے ہیں یہ بزرگ بھی۔ میں کمال کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا، مگر وہ ہرگز شرمندہ نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر بڑی نرم مسکراہٹ تھی۔ ابا جی کی کمر کے پیچھے کشن رکھتے ہوئے اس نے پوچھا، آپ ٹھیک بیٹھے ہیں نا ابا جی؟ آہو پتر، چائے لگنے تک آدھے گھنٹے میں اس نے 2-3 مرتبہ پوچھا۔ ابا جی آپ ٹھیک ہیں، بور تو نہیں ہو رہے؟ اور کاکے تسی گلاں باتاں کرو، میں سن رہا ہوں، تہاڑیاں پڑھیاں لکھیاں گلاں اور خوش ہو رہا ہوں۔ کاکے، آپ تو کمال کو ضرور برا لگا ہوگا، مگر وہ ہنس دیا۔ ایک بیٹے کی باپ کے لیے یہ خوبصورت نرم ہنسی جنت کی نوید تھی یقیناً۔ ہمارے ابا جی نے ہمیں پڑھانے کے لیے بہت محنت کی ہے، کتابیں جلد کیا کرتے تھے۔ آمدنی ہی کتنی ہوتی ہے، ہم 2 وقت کھاتے اور ابا اماں اکثر 1 وقت، اور کبھی تو 1 وقت کا بھی میسر نہیں ہوتا تھا۔ والد کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیتے ہوئے کمال نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں عقیدت کے آنسو تھے، وہ اپنے حسبِ نسب پر ہرگز شرمندہ نہیں تھا۔ چائے لگ گئی۔ رابعہ بلانے آئی تو کمال کے والد نے او آتیے رانیے ماشاءاللہ کہتے ہوئے اس کے سر پر پیار دیا۔ اسے بالکل بھی برا نہیں لگا تھا۔ محبت سے انہیں ٹیبل پر لے گئی، پرچ میں چائے ڈال کر سڑوکے مار کر پیتے ابا جی کا کئی دفعہ رومال سے منہ صاف کیا۔ اس کے ہاتھوں میں اس قدر نرمی اور محبت تھی کہ قلم ہوتے تو محبت کی لازوال داستان لکھتے، دل ہوتے تو نثار ہو جاتے، آنکھیں ہوتے تو واری ہی چلے جاتے۔ رابعہ کمال کی اس قدر محبت اور شفقت پر حیران تھی۔ اس نے دکھی نظروں سے میری طرف دیکھا، اس کی نظروں نے مجھے آسمان سے زمین پر لپٹا۔ میں جن کے وجود کا حصہ تھا، جن کی دعاؤں اور محنتوں کا ثمر تھا، انہی کی ان معصوم سادہ اداؤں سے نالاں تھا، شرمندہ تھا۔ میں منظور موچی کا بیٹا اپنے باپ کے حسبِ نسب پر شرمندہ تھا۔ بیٹے کو بڑا افسر بنانے کے خواب نے جس کے ہاتھوں میں چھید کر دیے تھے، رات رات بھر کر جا کام کرتے ہاتھ تھکتے نہیں تھے۔ پتر کی فیس جو جمع کرانی ہوتی، دل سینے کی بجائے انگلیوں کے پوروں میں بسا رکھا تھا۔ ابا جی نے کام ایسا کہ سارا شہر ابا جی کی ہنرمندی کی تعریف کیا کرتا تھا۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں میرے رویے سے انگلیوں کی پوروں میں بستے اس دل پر کیسے گھاؤ لگے ہوں گے۔ انا کے پنجرے میں قید سوچ کا پرندہ پنجرہ کھلتے ہی مثبت سمت میں پرواز کرنے لگا۔ میں کمال سے معذرت کر کے ابا جی کو بلانے چلا آیا، انہیں لا کر پیار سے کرسی پر بٹھایا، چائے کے پیالی سامنے رکھی اور بسکٹ چائے میں ڈبو کر اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگا۔ ابا جی نے حیرانی سے میری طرف دیکھا، کچھ کہا نہیں۔ ان کی آنکھوں کی نمی اپنی قائم مائگی کی دہائی دے رہی تھی۔ ان آنکھوں کی نمی میں تیری بخشش ہرگز نہیں۔ میں نے پیار سے ان کی داڑھی میں لگی چائے صاف کرتے ہوئے سوچا اور کمال کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر ان کے قدموں میں بیٹھ کر ہاتھ جوڑ دیے۔ میرے آنسو رکتے نہ تھے، مجھے قرار نہ تھا۔ ابا جی، میرے پیارے ابا جی، معاف کر دیں، اپنے نالائق بیٹے کو معاف کر دیں۔ ان کی ہتھیلیوں کو دیوانہ وار چومتے میں معافی کا طلبگار تھا۔ منظور موچی کا اعلیٰ عہدے پر فائز نااہل بیٹا۔ ابا جی نے میرا ماتھا چوما۔ جھلا چل ادھر اوپر بیٹھ میرا افسر پتر۔